اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اورنگزیب فاروقی جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن خود کو اہل سنت ظاہر کرتے ہیں، پہلے ان کا ایک کلپ ملاحظہ کیجئے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، تشیع جوانوں سے سوال ہے، بڑوں سے نہیں، بڑے اہل نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ شہادت علی المرتضیٰ کے بعد دوسرا رمضان جب آیا، 21 رمضان کا دن آیا، تو حضرت حسن نے کیا اور حضرت حسین نے کیا، جو انہوں نے کیا وہی دین ہے، بتا دو۔ روڈ پہ نکلے، چوک پہ نکلے، بازار میں آئے، غم کا اظہار کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا، قصیدہ پڑھا، کیا کچھ تو کیا ہوگا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا۔ کھولو تاریخ کا سینہ، کھولو، لکھا ہوا پڑھ کر سناؤ کیا کیا تھا۔ سامعین، شہادت امام علی علیہ السلام پہ ماتم کے نام سے ایک ویڈیو اپنے چینل مبلغ اعظم مشن کی پلے لسٹ ماتم میں پوسٹ کی تھی۔ اس ویڈیو میں اورنگزیب فاروقی کے سوال کا جواب تاریخ کا سینہ کھول کر دے دیا ہے۔ اس تاریخ کے سینے میں کتابوں کا دل ہے اور اس دل کی کچھ دھڑکنوں کا نام الدمعۃ الثاقبہ ہے۔ ان دھڑکنوں میں سے ایک دھڑکن جلد 1 صفحہ نمبر 471 میں سنا رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت پر ان کے اہل حرم نے، ان کے اہل خانہ نے، ان کے اہل بیت نے، ان کے گھر والوں نے ماتم کیا اور واہ علیہ ہو، واہ محمد ہو، ہائے علی، ہائے محمد کی آوازیں بلند کیں۔ اور تو اور امام علی علیہ السلام کی شہادت پر بطخوں نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ اور سامعین، اسی کتاب دمعۃ الثاقبہ جلد 1 صفحہ نمبر 477 سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین و آسمان کے مابین نوحہ پڑھنا بھی دکھایا ہے۔ اور سامعین، اسی کتاب دمعۃ الثاقبہ جلد 1 صفحہ 477 سے یہ بھی دکھا دیا کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت پر ان کی دختر انور، ان کی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم صلوات و سلام اللہ علیہا اور ان کی دختر انور حضرت سید زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کا جبرائیل علیہ السلام کا مرثیہ سن کر منہ پیٹنا، منہ پر سلیپ کرنا، منہ پر تماچے مارنا اور سر میں خاک ڈالنا لکھا ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کتاب دمعۃ الثاقبہ جلد 1 صفحہ 483 سے امام علی علیہ السلام کی شہادت پر ان کے گھر میں ماتم اور کوفہ کے گلی کوچوں میں، کوفہ کی سٹریٹس میں ماتم کی آواز کا بلند ہونا بھی دکھایا ہے، اور اہل کوفہ کے مرد، عورتوں اور بچوں کا گروہ در گروہ ماتم کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے گھر آنا بھی دکھا دیا۔ اور سامعین، اسی کتاب الدمعۃ الثاقبہ جلد 1 صفحہ 486 سے یہ بھی دکھا دیا کہ شہادت امام علی علیہ السلام کے دن اہل کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ اور سامعین، اسی کتاب الدمعۃ الثاقبہ جلد 1 صفحہ 487 سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی دکھا دی کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر کائنات 40 سال تک روتی رہے گی۔ اور صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی دکھا دیا کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان سے 3 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی ہے۔ سامعین، اب اورنگزیب فاروقی کی شعلہ بیان تقریر کے کلپ کا مزید حصہ ملاحظہ کیجیے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے قافلے سمیت، اپنے خاندان سمیت کٹ گئے، ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے، مگر ڈٹے رہے۔ ان کے بعد بھی ان کے خاندان میں کوئی تھا یا نہیں تھا؟ تھا؟ ان کا سلسلہ چلا یا رک گیا تھا؟ ان کی بات آگے بڑھی یا ختم ہو گئی تھی؟ کوئی نام لیوا تھا یا نہیں تھا؟ تھا، ضرور تھا۔ کیا کیا تھا؟ کس طرح کیا تھا؟ دوسرا محرم آیا، تیسرا محرم آیا، چوتھا محرم آیا، 40 محرم گزر گئے، 61 سال سے 100 سال ہو گئے، ایک محرم 40 محرم گزرے، پھر 100 محرم گزر گئے، پھر 100 محرم گزر گئے۔ ان کے قریبی لوگ موجود ہیں، ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، ان کے گھرانے کے لوگ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، حقیقی محبت کرنے والے موجود ہیں۔ کیا کیا تھا؟ کیا محرم گزرا نہیں تھا؟
کیا یہ واقعہ ہوا نہیں تھا؟ اس دوسرے محرم میں تو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محرم کے ان 10 تاریخ کو دیکھا تھا، وہ بھی موجود تھے جنہوں نے ان کی اس وقت کی کیفیت کو محسوس کیا تھا، وہ بھی موجود تھے جو خود جنگ میں شریک تھے۔ ان نے مرثیے کتنے کہے، ان نے نوحے کتنے پڑھے، ان نے فلاں کتنا کیا، ان نے جلوس کتنے نکالے، مجلسیں کتنے کی، فلاں کتنا کیا، تم بتا دو۔ جی سامعین، آپ نے اورنگزیب فاروقی کا بیان سن لیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کے گھر والوں نے، ان کے پیاروں نے، ان کے اصحاب نے، ان کے رفقا نے، ان کے چاہنے والوں نے کیا کیا۔ کتاب مسند امام احمد بن حنبل جلد 1 باب مسند خلفائے راشدین حدیث 648 اور صفحہ 336 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے پکار کر فرمایا، ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر رک جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ فرمایا، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ خیر تو ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبرائیل اٹھ کر گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مٹی کی خوشبو سنگھا سکتا ہوں۔ تو میں نے اسبات میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ بس اس وقت سے اپنے آنسوؤں پر مجھے قابو نہیں ہے۔ جی، ذوالفقار احمد چشتی صاحب، جنتی جوانوں کے سردار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ابھی شہید نہیں ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بابا علی علیہ الصلاۃ والسلام رو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید کو رونا نہیں چاہیے۔ اور کتاب تاریخ ابن کثیر جلد 8 61 ہجری میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بیان میں صفحہ نمبر 247 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ندبہ کیا اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ حسین علیہ الصلاۃ والسلام خون میں لتھڑے اور مقطوع الاعضاء ہو کر میدان میں پڑے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور آپ کی ذریت قتل ہوئی پڑی ہے جس پر صبا خاک اڑاتی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے ہر دوست اور دشمن کو رلا دیا۔ اور قرۃ بن قیس نے بیان کیا ہے کہ جب عورتیں مقتولین کے پاس سے گزریں تو وہ چلائیں اور انہوں نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ اور آپ ہی کے مسلک کی مشہور و معروف کتاب مرآت الزمان فی تواریخ العیان جلد 8 صفحہ نمبر 149 میں لکھا ہوا ہے، وَلَتَمْنَا وَجُوهَهُنَّ، کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خواتین نے اپنے چہروں کو پیٹ لیا، اپنے چہروں کا ماتم کر لیا۔ یہ بتائیے لتمنا کا مطلب کیا ہے؟ سامعین، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو بنگ ٹرانسلیٹر میں لتمنا کا لفظ لکھیے اور دیکھیے کہ یہاں اس کا میننگ سلیپ آتا ہے یا نہیں۔ وَلَتَمْنَا وَجُوهَهُنَّ، اس کا معنی اپنے چہروں کو پیٹ لیا آتا ہے یا نہیں؟ سامعین، کتاب کا نام مصائب آل محمد ہے اور باب کا نام جناب سکینہ صلوات و سلام اللہ علیہا اور ذوالجناح ہے اور اس کا صفحہ نمبر 266 ہے۔ سامعین، اس میں لکھا ہے کہ کتاب مصائب المعصومین میں منقول ہے کہ جس وقت ذوالجناح خیموں کی طرف آیا تو اہل حرم نالہ اور فریاد کرتے ہوئے اور ہاتھ اپنے منہ پر مارتے ہوئے، اپنے چہرے پر پیٹتے ہوئے خیموں سے باہر آئے اور تمام مستورات باری باری گھوڑے کے ساتھ باتیں کرتی تھیں اور کہتی تھیں، اے گھوڑے، تو حسین کو کیوں لے گیا اور واپس کیوں نہیں لایا؟ اور کوئی کہتی تھی کہ امام کو دشمنوں کے درمیان کیوں چھوڑ آیا ہے؟ اور سامعین، کتاب مدینہ سے مدینہ تک باب زندان کوفہ تک آمد صفحہ 455 میں لکھا ہوا ہے کہ راوی حاجب کہتا ہے کہ میں کاروان کے ساتھ تھا
اور ان دل شکستہ خواتین کو زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو جہاں سے گزرتے ہر گلی اور بازار تماشائیوں سے پر تھے۔ جو ہی تماشائیوں کی نظر ان بے حال عورتوں اور بچوں کی غربت و مظلومیت پر پڑتی، جو ہی تماشائیوں کی نظر ان بے حال عورتوں اور بچوں کی غربت و مظلومیت پر پڑی تو ایک دم لوگوں کے گریہ کا شور و غل بلند ہوتا تھا، سر و صورت پر تماچے مارتے تھے اور زاروں کی تار روتے تھے۔ اس حالت میں ان مظلوموں کو زندان میں لے جایا گیا۔ کاش کہ آج کوئی نجف میں خبر پہنچاتا کہ یا علی اٹھو اور اپنی آنکھوں سے خون بہاؤ، کیونکہ آپ کی بیٹیوں کو زندان کوفہ میں لے جا رہے ہیں۔ اے کاش سیدہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا آج دیکھتیں کہ نوجوان بیٹیاں اور بے کس بچے بیمار امام کے ساتھ کس حالت زار میں زندان پہنچے ہیں۔ جو ہی مخدرات عصمت و طہارت کی نظر زندان پر پڑی تو بہت سوز اور گریہ و زاری بلند ہوا، اور ہر ایک زندگانی کی اپنی زبان حال تھی۔ اور سامعین، اسی کتاب مدینہ سے مدینہ تک میں زندان کوفہ تک آمد کے باب میں صفحہ 457 میں لکھا ہے کہ بی بی عالیہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا اپنی اور دوسری خواتین کی غربت اور مظلومیت پر بہت روئیں کہ زندان میں جگہ تنگ ہے، زن و مرد ایک جگہ بغیر فرش اور چراغ کے، تو بہت گریہ کیا اور دل پردرد سے ٹھنڈی سانسیں لیتی تھیں۔ بی بی کے آنسو کے قطرات لولو کی طرح گرتے تھے۔ بی بی کو روتا دیکھ کر تمام عورتوں میں ماتم اور کوہرام مچ گیا کہ آؤ مل کر روئیں، بلکہ اس مظلوم پر روئیں جس کے آخری وقت میں سرہانہ نہیں تھا اور آنکھیں نہ بند کر سکیں۔ اے حسین، بہنیں تیرے پیاسے ہونٹوں پر قربان ہو جائیں، تیرے بیٹوں اور یتیم بچوں پر قربان ہو جائیں۔ اور سامعین، کتاب مدینہ سے مدینہ تک باب زندان کوفہ تک آمد صفحہ نمبر 487 میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے راہب، میرے حسب و نسب کا پوچھتا ہے یا میری پیاس کے متعلق پوچھتا ہے؟ اگر نسب پوچھتا تو میں پیغمبر اکرم کا فرزند اور والی مدینہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اوپر ہونے والے تمام مصائب سنائے کہ وہ راہب صبح تک آہو نالا میں مشغول رہا، کبھی روتا، کبھی ماتم کرتا، کبھی نوحہ کرتا تھا اور کبھی افسوس سے ہاتھوں کو رگڑتا تھا۔ اور سامعین، اسی کتاب مدینہ سے مدینہ تک باب زندان کوفہ تک آمد صفحہ 501 میں لکھا ہے کہ زریر نے شمر کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا، اے بے دین لعین، اے دشمن خدا، تم یہ جانتے ہو کہ کس ہستی کا سر نوک نیزہ پر سوار کیا ہے، اور ان قیدیوں کو جانتے ہو کہ کس کی اولاد ہیں جنہیں تم نے بے پالان اونٹوں پر بٹھایا ہے؟ خدا تمہارے ہاتھوں کو قطع کرے اور آنکھوں کو اندھا کرے۔ جو ہی زریر سے یہ کلام سنا تو اس بدمست شیطان نے اپنے غلاموں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو بے ادبی کی سزا دو۔ سپاہیوں نے ہر طرف سے زریر پر حملہ کر دیا اور شہر کے لوگوں نے بھی اس کو پتھر، چھڑیاں اور ڈھیلے مارے، لیکن زریر شجاع زمانہ تھا۔ اس نے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر حملہ کر دیا اور ہر طرف سے شور و غل برپا ہو گیا، لیکن آخر سپاہ ابن زیاد اور شہر کے لوگوں نے مل کر انہیں اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے یقین کر لیا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش تھے اور اس طرح پڑے رہے۔ جب آدھی رات کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایسے پایا جیسے کسی پرندے کے پر توڑ دیے گئے ہوں۔ لرزتے لڑکھڑاتے اٹھے اور چل پڑے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر چند پیغمبروں کی قبریں تھیں، لوگ ان کی زیارت کو آتے جاتے تھے۔ زریر نے خود کو اس مقبرہ میں پہنچایا تو وہاں دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو ننگے سر گریبان چاک حلقہ بنا کر ماتم کر رہا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ زریر آگے بڑھا
اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ ماتم کر رہے ہو جبکہ باقی شہر والے عیش و عشرت میں خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خارجی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے محب ہیں۔ اگر تم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں میں سے ہو تو دشمنوں میں جاؤ، اور اگر محبوں میں ہو تو آؤ اور ہمارے ساتھ غم و ماتم میں شریک ہو جاؤ۔ اگر درد مند دل اور دل سوختہ ہو تو ہمارے ساتھ غم مناؤ۔ زریر نے کہا میں تو محبوں سے ہوں اور سینکڑوں ہیلے کر کے بہانے کر کے ان ظالموں سے خلاصی حاصل کی ہے۔ پھر اپنا سارا حال سنایا، پس ان کے ساتھ مل کر ساری رات عزاداری کی اور روتے رہے اور اس وقت کے واقعات ایک دوسرے کو سناتے رہے اور یوں جی بھر کر غربت آل احمد علیہم الصلاۃ والسلام پر گریہ کیا۔ اور سامعین، جامع المصائب صفحہ نمبر 308 پر لکھا ہے کہ بشیر نے امامہ سر سے پھینک دیا اور رو کر کہا قتل الحسین بے کربلا ذبح الحسین بے کربلا۔ یہ سننا تھا کہ جناب ام البنین صلوات و سلام اللہ علیہا، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ عالیہ تھیں، غش کھا کر زمین پر گر پڑیں تو مستورات نے سنبھالا۔ جب کچھ غش سے افاقہ ہوا تو پوچھا کہ اے بشیر، امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے اور میرا عباس زندہ رہا؟ تو بشیر نے اپنا منہ پیٹ لیا، بشیر نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، بشیر نے اپنے منہ پر تماچا مار لیا کہ اے مادر گرامی، آپ سے عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کیا عرض کروں؟ عباس علمدار کربلا میں شمع امامت پر پروانہ وار رہے، جب تک زندہ رہے اپنے مولا پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور سامعین، مدینہ سے مدینہ تک باب زندان کوفہ تک آمد صفحہ 471 میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے عبد الملک بن حارث کو مدینہ شہادت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع کے لیے بھیجا۔ عبد الملک خط لے کر مدینہ وارد ہوا تو ایک قریشی نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ عبد الملک نے کہا کہ اپنے امیر عمرو بن سعید سے سننا۔ اس قریشی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ خدا کی قسم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عبد الملک مدینہ کے والی عمرو بن سعید کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ عبد الملک نے کہا وہ خبر لایا ہوں جس سے آپ کو خوشی اور سرور ہوگا، اور وہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی اطلاع۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ پھر یہاں بیٹھو، باہر جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو۔ عبد الملک کہتا ہے کہ جو ہی میں نے ندا دی تو ہاشمی گھروں سے ایسی آہ و فغاں اور گریہ ازاری بلند ہوئی کہ اس قدر غم و ماتم میں نے نہ کبھی سنا اور نہ کبھی دیکھا تھا۔ میں دوبارہ عمرو بن سعید کے پاس آیا تو وہ بہت خوش تھا اور مسکرا کر کہنے لگا آج ہاشمی عورتوں کا رونا اس گریہ کا بدلہ ہے جو عثمان کے قتل کے موقع پر بنی امیہ کی عورتوں نے کیا تھا۔ اور سامعین، کتاب مدینہ سے مدینہ تک باب زندان کوفہ تک آمد صفحہ 474 میں لکھا ہے کہ اس دن کے بعد جو رات آئی، اس رات ہاتف غیبی کی آواز مدینہ والوں نے سنی جو کہہ رہا تھا لوگو اب عذاب الہی تیار ہے تمہارے اوپر، موسیٰ و عیسیٰ و ابن داؤد کی لعنت ہے، اہل آسمان تمہیں بد دعا کرتے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور شہادت کی خبر نے مدینہ کے تمام چھوٹے بڑے مردوں، عورتوں، حتیٰ کہ تازہ بیاہی لڑکیوں اور بچوں کے گریبان چاک کیے اور اس قدر غم کا اظہار کیا کہ چند گھروں میں تو باقاعدہ مجلس عزا برپا ہو گئی۔ مرد و زن دستہ دستہ آتے، چاک شدہ گریبان سے مجلس میں بیٹھتے، نوحہ کرتے اور پھر ایک گھر سے دوسرے گھر جہاں عزا خانہ بنا ہوا تھا جاتے اور نوحہ کرتے۔ اس طرح کی عزاداری مدینہ میں چند روز جاری رہی۔ پہلی مجلس ان چند گھروں میں جہاں صف عزا بچھی تھی، ان میں سے ایک گھر جناب ام البنین زوجہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور والدہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ جن کے 4 جوان بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسرا گھر جہاں صف عزا بچھی تھی وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا کہ جہاں جناب
فاطمہ صغرا صلوات و سلام اللہ علیہا بیمار عزادار تھیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بنی ہاشم کی عورتوں اور مردوں سے بھر گیا تھا، جو سب تعزیت کر رہے تھے اور جناب فاطمہ صغرا صلوات و سلام اللہ علیہا کو بابا کی شہادت پر ماتم کر کے تسلی دیتے رہے۔ اور تیسرا وہ گھر عزا خانہ بنا ہوا تھا جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، لیکن اب گھر میں کوئی نہ تھا، یہ خالی تھا، بس عزادار آتے تھے اور نوحوں کی ریاضاری کرتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے کمرے خالی پڑے تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا، وحشت ہی وحشت تھی، کیونکہ ان کی اولاد میں واقعہ کربلا میں کچھ شہید ہو گئے اور باقی قید ہو گئے۔ اور چوتھی مجلس عزا جناب محمد حنفیہ کا گھر تھا کہ جس میں ہاشمی مرد و زن ماتم کر رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے ماتمی جلوس چلتا اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تک جاتا، اور وہاں سے جناب فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کی قبر تک ماتمی جلوس چلتے رہے۔ اور سامعین، کتاب ریاض القدس جلد 2 صفحہ نمبر 699 میں لکھا ہے کہ صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ اس زندان میں قتل ہونے کے خیالات سے نجات ملی تو اس زندان میں اسیروں کے بیٹھنے کی جگہ کچھ اس طرح تھی کہ 3-4 عورات ایک گوشہ میں بیٹھ کر اپنے جگر گوشوں پر نوحہ کرتی اور بآواز بلند گریہ و بکا کرتی، یتیم بچے زانوں پر سر رکھ کر روتے رہتے، اور حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا رات دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرتی اور خداوند عالم سے مناجات کرتی تھیں۔ اور سامعین، اسی کتاب ریاض القدس جلد 2 صفحہ 690 میں لکھا ہے کہ زندان کے ایک گوشہ میں حضرت ام کلثوم صلوات و سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم کو رو رہی تھیں۔ کبھی امام حسین کا ماتم اور کبھی غازی عباس علمدار کا ماتم کرتی ہیں۔ کبھی عالم تصور میں فرات کی طرف نگاہ اڑتی ہے کہ اے بھیا عباس، تم فرات کے کنارے سو رہے ہو اور آپ کی بہن زندان میں خاک پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اور سامعین، کتاب ریاض القدس جلد 2 صفحہ 695 میں لکھا ہے کہ مرحوم سید کتاب لہوف میں لکھتے ہیں کہ زندان شام میں جب اسیران کربلا محبوس رہے تو اس میں دھوپ سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی، اس طرح شب کو سردی سے بچاؤ ممکن نہ تھا، لیکن اس کے باوجود عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور نوحہ خوانی برابر جاری رہی۔ مذکورہ روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خرابہ شام میں اسیران کربلا مشغول گریہ و زاری، ماتم اور نوحہ خوانی رہے۔ اور سامعین، کتاب جامع المصائب صفحہ 325 میں لکھا ہے کہ سید بن طاؤس کتاب لہوف میں لکھتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کوفہ یا شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، قافلہ کے رہنما نے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے لے جاؤ۔ جب کربلا کی زمین پر پہنچے تو جابر بن عبداللہ انصاری سے خاندان رسالت کے بعض افراد جو زیارت کے لیے آئے تھے ملاقات کی۔ وہ سب کے سب رونے لگے، اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے، اس طرح عزاداری کی کہ جس سے جگر مجروح ہو چکے۔ کچھ دیہات کی عورتیں کہ جو کربلا کے اطراف میں رہتی تھیں، چند روز وہاں پر عزاداری کو برپا کیا۔ اور سامعین، کتاب جامع المصائب صفحہ 255 میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا دروازہ دیکھا، اس دروازے پر کچھ طبل اور جھنڈے نظر آئے۔ وہ کہنے لگے کہ سر مبارک اس دروازے پر لایا جائے گا۔ میں نے وہاں انتظار کیا، جتنا جتنا سر مبارک قریب آتے تھے اتنی اتنی ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا تھا۔ شور بلند ہوا، اتنے میں دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک آ رہا ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ رسول کا نور ہے۔ میں نے اپنے منہ پر تماچا مارا اور اپنے کپڑے چاک کیے اور میرے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اور سامعین، کتاب ریاض القدس جلد 2 صفحہ 696 میں لکھا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسیری کے عالم میں، قید کے عالم میں 1 سال شام میں رہے۔ اس طرح عوام میں واقعہ کربلا کی شہرت اور شہیدان کربلا کا تعارف، بالخصوص حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف خاندان سب پر واضح ہو گیا۔
اور عوام میں اہل بیت علیہم السلام سے ہمدردی کا رجحان پایا جانے لگا، اور مرد حضرت سید سجاد یعنی امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کے پاس، اور خواتین حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا یعنی امام علی علیہ السلام کی دختر انور کے پاس پرسہ کے لیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید نے اسیروں کے لیے فرش بچھوائے، مکان کو آراستہ و صاف کر دیا، اور ایک مدت تک شام کے زندان میں عزاداری ہوتی رہی۔ اور سامعین، ریاض القدس جلد 2 صفحہ 722 میں لکھا ہے کہ شیخ کتاب منتخب میں فرماتے ہیں کہ جب یزید ملعون نے ظاہراً ظلم کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور زبان پر یہ الفاظ جاری کیے کہ مجھے حسین سے کیا کام تھا، یعنی کہ میں نے حسین کو ناحق قتل کیا، تو یزید نے اظہار ندامت کے لیے اسیران اہل بیت علیہم السلام کو خرابہ سے رہا کیا اور اپنی زوجہ ہندہ کے محل سرائے میں ان کو جگہ دی، اور حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں رہائش پذیر رہیں اور چاہیں تو مدینہ واپس تشریف لے جائیں، ان دونوں ہاتھوں میں سے جو پسند خاطر ہو آپ عمل کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی زینب بنت علی صلوات و سلام اللہ علیہا سے دریافت کر کے فیصلہ کروں گا، جو وہ معظمہ صلوات و سلام اللہ علیہا فرمائیں گی عمل کیا جائے گا۔ حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے پیغام سنا تو فرمایا کہ اے بیٹا سید سجاد، اے میرے مقتول بھائی کی نشانی، جب سے حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں ہم دل بھر کر نہ رو سکے اور نہ ماتم کر سکے۔ اولاً ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم شہیدان کربلا پر روئیں اور نوحہ و ماتم کریں۔ جب یزید کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اجازت دے دی، پس یزید نے حکم دیا اور مکان و حجرے اسیروں کے لیے خالی کرا دیے کہ وہاں آزادی کے ساتھ ماتم حسین کریں، اور اس نے اہل بیت کو اسباب عزاداری بھی فراہم کیے۔ زنان ہاشمی و کرشی کے جو دمشق اور شام میں رہائش پذیر تھیں بغرض عزاداری آئیں اور شریک اہل بیت ہو کر نوحہ و ماتم کیا۔ زنان ہاشمیہ و کرشیہ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کئی دن تک عزائے امام حسین علیہ السلام برپا رکھی۔ جناب زینب صلوات و سلام اللہ علیہا مصائب بیان کرتی تھیں، کبھی حضرت ام کلثوم صلوات و سلام اللہ علیہا مصائب بیان فرماتی تھیں، اور جس قدر اورات اور بچے جمع ہوتے تھے امام حسین علیہ السلام غریب پر روتے تھے۔ اور سامعین، کتاب مدینہ سے مدینہ تک زندان کوفہ تک آمد کے باب میں صفحہ نمبر 479 میں لکھا ہے کہ لشکر ابن زیاد چلتے چلتے موصل کے نزدیک پہنچا تو کسی کو موصل کے امیر کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ شہر کو آراستہ کرو اور ہمارا استقبال کرو، اور جب ہم تمہارے پاس پہنچے تو زر و دولت مہیا کر کے ہم پر نثار کرو اور تمام شہروں کے حکام پر فخر کرو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے بھائیوں اور صحابیوں کے سر اور ان کے خاندان کے باقی افراد کو قیدی کر کے ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں، وسلام۔ سامعین، موصل کے حاکم عماد الدولہ نے اہل الشہر کو جمع کیا اور حالات حاضرہ بتائے اور کہا، اے قوم، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو اور نہ استقبال کرو اور نہ اپنے شہر میں ان کو داخل ہونے دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ رعایا نے کہا، اے امیر، خدا تمہیں خیریت سے رکھے، تم ہمیشہ رعایا پر مہربان تھے اور ہو، لیکن آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پس اہل موصل نے غذا، پانی اور علوفہ یعنی گھاس لشکر کے لیے بھیج دیا اور پیغام دیا کہ آپ لوگوں کا شہر میں داخل ہونا خلاف مصلحت ہے، یہ غذا لو اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لشکر ابن زیاد اس رویہ سے غضبناک ہوا اور شہر موصل کے باہر ہی سے گزر گیا، یوں شہر سے ایک فرسخ کے فاصلے پر پڑاؤ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو نوک نیزہ سے اتار کر وہاں موجود ایک بڑے پتھر پر رکھا۔ خون کے چند قطرے اس پتھر پر لگے اور وہ قطرات خون اس پتھر کے اندر محفوظ ہو گئے۔ روز عاشور ہر سال اس پتھر سے تازہ خون جوش مارتا تھا اور یوں گرد و نواح کے لوگ وہاں آتے تھے اور اس پتھر کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کرتے تھے اور یوں رسم عزاداری
ادا کرتے تھے۔ اور سامعین، ریاض القدس جلد 2 صفحہ 721 میں لکھا ہے کہ علامہ باقر مجلسی کتاب بحار الانوار میں مناقب سے ابو مخنف وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ یزید ملعون نے حکم کیا کہ سر بریدہ امام حسین علیہ السلام حرم سرا کے صدر دروازہ پر لٹکایا جائے اور اہل بیت علیہم السلام اسی دروازہ سے داخل ہوں۔ چنانچہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اسی دروازہ سے داخل حرم سرائے یزید ہوئے تو جب سر مطہر پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بآواز بلند رونے لگے۔ ہندہ زوجہ یزید کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ دربار یزید میں سر و پا برہنہ پہنچی اور یزید سے کہا کہ اے ظالم، اس قدر بے داد کہ سر پسر فاطمہ میرے محل سرا کے دروازے پر آویزاں کیا ہے۔ وہ مردود بولا کہ ہاں، یہ تو بتلا کہ تو برہنہ سر ننگے سر دربار عالم میں کیسے آ گئی؟ تو بے شک حسین علیہ السلام پر گریہ کر نوحہ و بقا کر۔ ابن زیاد نے عجلت سے جلدی سے کام لیا اور حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ بہرحال اسیران اہل بیت داخل حرم سرائے ہندہ ہوئے اور کتاب بحار الانوار میں بحوالہ مناقب ہے کہ تمام زنان معاویہ و ابو سفیان نے ان اسیروں کا استقبال کیا، ان قیدیوں کا استقبال کیا، اور حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا سے ہندہ نے عرض کیا کہ آپ کے لیے مخصوص فرش و مسند بچھائی ہے، آپ اس پر تشریف رکھیں۔ لیکن حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے قبول نہ کیا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھائی کی لاش خاک و خون میں غلطان دیکھی ہے جو ریگ کربلا پر پڑی رہی۔ تمام عورتیں جمع ہوئیں اور 3 دن تک صف عزا امام حسین علیہ السلام بچھی رہی اور ماتم حسین ہوتا رہا۔ جی اورنگزیب فاروقی صاحب، کس نے کب کون سا ماتم اور کون سا گریہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، اور اب جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ آگے کنوے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔